جو آج خداوند نے میرے اندر خدا کا کلام جو مجھے دیا اس کے مطابق میں آج خوش ہوں کہ آپ لوگ جس طرح کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کلام سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ صرف دکھاوا، لوگوں کو دکھانا. قاری صاحب اسی آئے ہیں، قاری صاحب اسی آئے ہیں. اس کو ہم کس کے پاس آتے ہیں؟ یسوع کے پاس. اس کا کلام سننے کے لیے، اس کی آواز سننے کے لیے، اپنی روح کی خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. جس طرح ہم روز کھانا کھاتے، 3 ٹائم کھاتے ہیں کہ 4 ٹائم کھاتے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے نا ہماری باڈی کو، ضرورت ہے. اسی طرح روحانی طور پر بھی ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، جس سے ہم طاقت پاتے ہیں، تازگی پاتے ہیں، قوت پاتے ہیں، ایمان میں بڑھتے ہیں، ایمان میں مضبوط رہتے ہیں اور دنیا میں رہ کے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے. اور آج جب کہ دسمبر کا پہلا دن، پہلا ہفتہ شروع ہو چکا ہے، جس میں ہم کرسمس کی خوشیاں بڑے جوش سے منائیں گے، اور شروع ہی سے بلکہ نومبر سے ہی شروع ہو چکی ہیں. یہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے ہمارا نجات دہندہ بن کے اس دنیا میں آیا، ہمیں نجات دینے کے لیے، ہمیں بحال کرنے کے لیے. سو آئیں میرے ساتھ مل کے خداوند کے کلام میں سے جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں. جن کے پاس خدا کا کلام، بائبل مقدس، جو کہ اکثر آپ کے روحانی باپ بھی کہتے ہیں کہ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور لائیں. کہنا نہیں چاہیے لیکن کہنا ضروری بھی ہے. جب ہم کہیں جاتے ہیں بڑی تیاری کے ساتھ، عورتوں کو بھی میں دیکھتی ہوں اتنے اتنے بڑے بیگ اٹھائے اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈالا ہوتا، وزنی. فنکشن پہ جاتی ہیں، کسی پروگرام پہ جاتی ہیں، کسی کے گھر جاتی ہیں، تب ہمیں وزن نہیں لگتا ہے نا، کیونکہ ہماری مرضی کی چیزیں اس کے اندر ہیں. لیکن خدا کا کلام اٹھاتے ہوئے نا ہم تھکتے ہیں، بوجھ کلام ہی سننا ہے نا. لیکن جب تک ہم روح کی تلوار، جسے ہم کہتے ہیں، روح کی تلوار نہیں ہوگی تو ہم کیسے جنگ جیت سکتے ہیں؟ ہم کیسے ابلیس سے جنگ کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ روح کی تلوار ہر وقت آپ کے ساتھ ہو جب خدا کی حضوری میں آئے. اپنا کلام بائبل مقدس اپنے ساتھ لیں. میں تو جب تک بائبل مقدس کو خداوند کی حضوری میں نہ لاؤں، کھول کے نہ پڑھوں، اس کے اوپر غور نہ کروں، مجھے تو اچھا نہیں لگتا. لیکن دوسروں کی بات میں نہیں کرتی کہ شاید ہے نا، لیکن خدا کا کلام آپ کو ساتھ لانا چاہیے تاکہ آپ کھولیں، پڑھیں، سیکھیں، نشان لگائیں. آج کیا سیکھا پھر گھر جا کے بھی آپ اسے ریپیٹ کریں. سو خدا کا کلام نکالے میرے ساتھ. آپ کہتے ہوں گے جب ہماری ماما آتی ہیں تو بڑی ہمیں نصیحتیں کرتی ہے اور بائبل کے بارے میں ایسا کہتی ہیں، لیکن یہ کہنا میرا فرض ہے کہ ہمیں خدا کا کلام، آپ دوسری غیر قوموں کو تو آپ دیکھتے ہوں گے، ہاں دیکھا ایسے سینے کے ساتھ لگایا دوپٹے لے لڑکیوں نے جا رہے. کئی دفعہ جو اچھی باتیں ہیں وہ کسی دوسروں کو بھی دیکھ کے ہم سیکھ سکتے ہیں. اور کسی ایک کی بات میں نے یاد رکھی، حالانکہ وہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن ایک بات اس نے کہی اپنی فیملی کے بارے میں کہ میں اپنی اولاد کو اتنا پیار کرتی ہوں کہ میں ان کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن باقی لوگوں کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتی. میری اولاد جس کا خدا نے مجھے ایک اختیار یا فرض میرا ہے بنتا ہے، میں وہ کرتی ہوں، لیکن دوسروں کے لیے نہیں میں کر سکتی. وہ ایک الگ بات ہوگی. لیکن کئی دفعہ ہم دوسروں سے بھی یہ باتیں سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے،
اپنی فیملی کے لیے ان سے محبت کا اظہار یا ان کو کس طرح ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. یوحنا کی انجیل میرے ساتھ مل کے نیا عہد نامہ، چاہے آپ کے پاس فون ہے وہاں سے بھی آپ کے پاس بائبل مقدس ہوگی. یوحنا کی انجیل پاک اس کا 12واں باب اس کی 44ویں آیت سے 50ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. خداوند کے پاک مقدس اور زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے. میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے. اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا بلکہ نجات دینے کے لیے آیا. جو مجھے نہیں مانتا وہ میری باتوں کو قبول نہیں کرتا. اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا. کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے. بس جو میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا اسی طرح کہتا ہوں. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت. آج جو ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھنا چاہتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایمان نہ لانے کا خطرہ. آپ کہتے ہیں یہ کیا خطرہ ہے؟ ایمان نہ لائیں گے تو ایک ہی خطرہ ہے، ایمان نہ لانے کا خطرہ. اس کا موضوع ہے جو آج ٹاپک، اس پر ہم غور کریں گے کہ کس طرح ہم اس میں دیکھتے ہیں. اس آیت میں جو پہلی میں نے آپ کے سامنے پڑھی 44ویں آیت میں، یہ آسان زبان میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے. اس میں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے دراصل مجھ پر ایمان نہیں لاتا بلکہ میرے باپ پر جس نے مجھے بھیجا ہے. اور دوسرے پر ایمان لائے بغیر ایک پر ایمان لانا ممکن نہیں. مجھ پر ایمان لائے اور باپ پر نہ لائے، دونوں پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے اور یہ ضروری ہے. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے. مسیح پر ایمان لانا خدا باپ پر ایمان لانا ہے. انسان اس وقت باپ پر ایمان نہیں لا سکتا جب تک ہم بیٹے اور باپ کو برابر نہ سمجھیں. بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے، ہم نے دونوں پر ایمان لانا ہے اور دونوں کو برابر کی عزت بخشنی ہے. وہ ہمارا باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور بیٹا آیا وہ اپنے باپ کا پیغام لے کے، اپنے باپ کی باتیں جو کچھ اس نے کہی وہ لے کے اس زمین پر ہمارے لیے آیا ہے. ہمارا نجات دہندہ، ہمارا مالک ہے. جب تک، اور 45ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ کوئی انسان خدا باپ کو نہیں دے سکتا، وہ روح ہے اس لیے نادیدنی ہے، ہم اسے نہیں دے سکتے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا تاکہ ہم باپ کو جان سکے، اس کو دیکھ سکے، اس کے بارے میں ہم جانیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں ہمارے لیے آیا ہے. ہم جانیں کہ خدا کیسا ہے. لکھا ہوا ہے جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے. اور بھیجنے والا کون ہے؟
خدا باپ، ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم اس کی سنیں کہ وہ کیا فرماتا ہے خدا ان کے کلام کے مطابق۔ اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے، اور مسیح کے ساتھ ہماری جان پہچان یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جب ہم مسیح یسوع کو جان جاتے ہیں، اپنے باپ کو جان جاتے ہیں، ہم اس کی پہچان، اس کے عرفان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ باپ نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے باپ کو جانیں کہ وہ کیسا ہے، وہ کیسے ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے کیسے ہم سے محبت کی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا ہمیں بخش دیا ہے۔ خدا باپ نے اپنا بیٹا ہمیں بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ کس نے بھیجا؟ باپ نے بھیجا اپنے بیٹے کو تاکہ ہم باپ کو جان سکیں کہ وہ کیسا ہے، وہ کیسی ہم سے محبت کرتا اور کیسے ہم سے پیار کرتا، اور ہم اس کے عرفان تک، اس کی پہچان تک ہم پہنچتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں خاص تسلی دی گئی ہے کہ میں نور ہو کر دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ نور ہو کے، وہ نور ہو کے اس دنیا میں آیا ہے، نور بنا ہمارے لیے، اور روشنی چمکی اور تاریکی میں سے نکال کے اس نے ہمیں روشنی میں چلنے کا، نور میں چلنے کا فضل عطا کیا، نور بن کے آیا۔ جس طرح دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور 6 آیت میں بھی اس آیت کے بارے لکھا ہوا ہے، پاسٹر ندیم آرتھر یہ پڑھیں گے، دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت، یہاں لکھا ہے، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ آمین۔ آمین۔ کہ یسوع مسیح کا جلال وہ نور بن گیا اور اس کے چہرے سے اس کا نور جلوہ گر۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، خداوند تیرا نور ہم پر چمکے، ہم تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، تیرا چہرہ ہم پر جلوہ گر۔ یہ یسوع جو نور ہے، اسے نور کہا گیا، وہ اپنے لوگوں کے درمیان چمکا ہے، نور بن کے چمکا ہے۔ جس طرح ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہم کو خدا کے جلال کی پہچان عطا کرنا ہے۔ پاک کلام میں مثال ملتی ہے پولوس کی کہ کس طرح خداوند اس کی زندگی میں نور بن کے چمکا۔ وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور یسوع نور بن کے اس کی زندگی پر چمکا ہے۔ وہ لوگوں کو، کلیسیاؤں کو ستاتا تھا، اذیتیں دیتا، پریشان کرتا، لیکن یسوع اس پر نور بن کے چمکا، اور اتنا نور چمکا کہ اس کی آنکھیں چندے آ گئی۔ آج بھی خداوند اپنا نور ہم پر جلوہ گر فرماتا ہے، ہماری زندگیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ وہ جو اس سے پیار کرتے ہیں، وہ جو اس کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، ان پر اس کا یسوع کا نور چمکتا ہے، اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور ہم اس کے عرفان اور اس کی پہچان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب نور ہمارے ساتھ ہوگا، نور ہمارے اندر ہوگا، تو اس کا جلال ظاہر ہوگا، ہم اور اس کی پہچان میں بڑھیں گے، ہم اور اس کے عرفان میں بڑھیں گے، کیونکہ نور جب تاریکی میں چمکتا ہے تو وہ ہمیں روشن کر دیتا ہے۔ جب ہم تاریکی میں چلتے ہیں تو خدا کا کلام
नूर बन के हमारी जिंदगियों पर नाज़िल होता है। हमारे दिमाग, दिल, सोचे, ख्याल रोशन होते हैं, मुनव्वर हो जाते हैं। हमें चाहिए कि जब हम खुदा के घर में आते हैं तो खुदा के कलाम पर हम गौर करें। जितना हम उसके कलाम पर गौर करेंगे, जितना हम उसके कलाम को सीखेंगे, उसकी तालीम को सीखते चले जाएंगे, हर रोज उसको पढ़ेंगे, आप उसके इरफान, उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएंगे। खुदावंद आपकी रूहानी आंखों को खोलेगा, खुदावंद आपको बेदार करेगा, क्योंकि उसका नूर हमारी जिंदगी में चमका है, हमें रोशन कर देता है। अब तजर्बा करके देखिए, जितना उसका कलाम पढ़ेंगे, खुदावंद का नूर आपकी जिंदगी में चमकेगा, वो आपको गाइड करेगा, वो और ज्यादा अपने भेद आपकी जिंदगियों में खोलेगा, वो आपसे कलाम करेगा, वो आपसे बोलेगा। और फिर आप जब तक कलाम को पढ़ते चले जाएंगे, उसकी तालीम को सीखते चले जाएंगे, तो फिर आप जानेंगे कि यीशु मेरे साथ बोलता है, वो मेरे साथ कलाम करता है। वैसे हम उसे पहचान नहीं सकते, वो ही हमारी सोचों, हमारे ख्यालों को बदल डालते हैं। और जितना हम उसके कलाम के बारे में सीखते चले जाएंगे, उसकी सोचों में रहेंगे। मेरा अपना ये तजर्बा है, मैं परेशान रही, एक आजमाइश थी, आप सबको पता है, दुख की घड़ी थी, लेकिन खुदावंद से मैंने कुव्वत मांगी, जोर मांगा, उसने मुझे दिलेर किया, मैं खुदा के कलाम की तरफ लगती चली गई। इसका कलाम हमें जोर देता, सहारा देता, हमें थामता है, हमें मजबूत करता है और अपनी बारगाहों में मजबूती से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मेरा एक स्टडी रूम है, जिसमें मैं जाके पढ़ती हूँ, दरवाजे के आगे से भी गुजरती हूँ, तो ऐसी मेरा तजर्बा, ऐसी मेरे अंदर कशिश होती है कि मैं उस तरफ लगूं, मैं उस कमरे में जाऊं, मैं बैठूं, मैं पढ़ूं, मैं स्टडी करूं, मैं जानूं, पहचानूं उसके कलाम को। जितना पढ़ूंगी उसको मैं जानती चली जाऊं। कई दफा पाली साहब मुझे ढूंढते हैं, किधर चलिए, मैं आपके उस कमरे में होती हूँ, और मेरी जो साथ मेरी हेल्पर है, वो भी बड़ी अच्छी औरतें हैं, वो दरवाजा बंद कर देती हैं कि बाजी पढ़ रहे, तो फिर वो बताती हैं कि बाजी कमरे में। और ये है कि कलाम की इतनी डायरेक्शन है कि आप जब उसे पढ़ना शुरू करोगे तो कुदरती तौर पर आपकी डायरेक्शन, आप उसकी तरफ रजू लाते चले जाओगे। जितना आप पढ़ो, खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आपको संभालेगा, खुदावंद आपको फिक्रों से आजाद करेगा, खुदावंद आपको कुव्वत देगा, खुदावंद आपको शादमानी देगा। उसका कलाम ही हमें तसल्ली, इत्मीनान और शादमानी देता है और अपने भेद हमारी जिंदगियों में खोलता है। और उसको खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, नूर चमका और फिर वो उस नूर को दुनिया में फैलाता चला। कैसी उसकी जिंदगी बदल गई। कलाम, नूर, यीशु हमारी जिंदगी को बदल देता है। और 46वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है, मसीह की जात और किरदार, उसकी जात और किरदार यह है कि मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं। उसकी जात है, उसका किरदार है, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ताकि उसके लिए नूर बनूं और उसे रोशन करूं। और मसीहों की तसल्ली के लिए ये है कि वो अंधेरे में नहीं रहते। जब नूर चमकता है तो हमारे लोग, खुदा के लोग, मसीह के लोग, जो उसके कलाम पर अमल करने वाले हैं, जो उसके कलाम को रद्द नहीं करते हैं, उनके लिए नूर बनकर वो इस दुनिया में आया है।
اس لیے مسیحوں کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ ان کے لیے نور فراہم کیا گیا، ان کے لیے نور فراہم کیا گیا۔ اور کس نے فراہم کیا؟ ہمارے آسمانی باپ نے اس کو نور بنا کے اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم تاریکی سے نکلیں، روشن ہو جائیں، منور ہو جائیں، ہمارے ذہن تاریکیوں میں سے نکل آئے۔ اس نے ہمیں نور فراہم کیا، اس سے تاریکی سے ہم چھڑائے گئے ہیں جو اب تک رہتی ہے۔ لیکن جو ایمان مسیح کے پاس ایمان کے ساتھ آ جاتے ہیں ان کو سچائی مل جاتی ہے۔ جو ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آتے ہیں انہیں سچائی ملتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی کیا ہے؟ خداوند کا کلام نور، اس نے ہمیں آزاد کیا، اس نے ہمیں بحال کیا۔ اور جب ہم اس کی سچائی، اس کے کلام کو جان جاتے ہیں ہم ایمان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، قوت پاتے ہیں اور دوسروں کے سامنے گواہی دیتے ہیں اور بات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جب سچائی ہمارے اندر ہو، جب سچائی ہمارے ساتھ ہو۔ کوئی ایٹ ہوم آپ سے بات کرے کلام مقدس کی اس سچائی کے بارے، آپ جب تک اس کو نہیں جانیں گے آپ کسی دوسرے کو کیا بتا سکتے ہیں؟ ہمیں اس کی سچائی کو جاننا ضروری ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ ایمان نہ لانے والوں کے لیے خطرہ، جو میں نے ابھی پڑھا ہے، جو ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا موضوع یہ ہے ایمان نہ لانے کا خطرہ۔ وہ کیا خطرہ ہے؟ وہ بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر میری باتیں سن کر اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مجرم ٹھہرانے نہیں آیا بلکہ اس کا مجرم ٹھہرانے والا ہے۔ یسوع مسیح تو ہمیں نجات دینے آیا، وہ تو ہمیں بحال کرنے کے لیے آیا، آزاد کرنے کے لیے آیا۔ وہ ہمارے لیے اس نے کوشش کی کہ ہم بحال ہو جائیں۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے ایک ہے جو مجرم ٹھہرائے گا۔ میں تو نہیں ٹھہراؤں گا، میں تو نجات دینے کے لیے آیا، لیکن ایک ہے جو مجرم آپ کو ٹھہرائے گا۔ کن کو؟ وہ جو اس کے کلام پر ایمان نہیں لاتے، ان کی عدالت ہوگی۔ کلام بھی سنتے ہیں تھوڑے لوگوں کو، میں نے دیکھا کلام بھی انہیں بہت آتا ہے، بائبل میں سے آیتیں نکالنے کے بعد اتھیا لکھے، وہ ہم جیسے کو نا ایک دم ایسے کر دیتے ہیں جیسے آپ کو کچھ نہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر جب ان کی زندگی پر غور کریں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایدی نظر لا دے ذرا، اینج ہو گیا سی فلانی آ گئی ساڈے گھر نوں نظر ہی لا گئی، ساڈے پیسے نوں نظر ہی لا گئی، او آیا سی فلانا انج کر گیا۔ پھر بھی کلام میں پڑھتے، آیتاں بھی زبانی بولتے، لیکن ان کی زندگی میں پھر بھی وہ کلام پر عمل نہیں کرتے۔ وہ ایک سائڈ پہ کلام کو رد کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ چیزاں کو ٹونا کر گئی، وہ جادو کر گیا، وہ جادو والی انہوں کا دھیان چلا جاتا ہے، کلام وال نہیں جاتا۔ کل کی مجھے میرے اپنے بچوں میں سے وہ کہہ رہا تھا اور فلانا کہنا ہے نظر لگ گئی۔ میں کیا بائبل جتھے بھی لکھیا ہے نظر لگ جاندی ہے تے وہ تے پہلے او دسو کینوں نظر لگتی ہے؟ خدا کے لوگوں کو جن کے ساتھ یسوع ہے ان کو کبھی بھی ایسی شیطان کی تصویریں ڈرا نہیں سکتی، ان پر کبھی جادو ٹونا اثر نہیں کر سکتا، کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے۔ وہ کلام پر عمل کرتے ہیں، وہ کلام کو رد نہیں کرتے ہیں۔
ہمیں کلام پر عمل کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں ایسی جگہ دیں کہ جو کوئی بات کرے ہم کلام سے کریں اور ابلیس کو شرمندہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں ڈھالیں, اس کے مطابق چلیں, نہ کہ شیطان کی ان باتوں کو جو ہمیں پریشان کرتا ہے. ادھر خدا کا کلام ہے, ادھر ساڑھے نالوں دوسری زندگی نہ چلتی. وہ تمہارے ہوئے گا کل کو آیا انڈے سوکھیا ہمارے گیٹ کے آگے بہت انڈے کو پھینک گیا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی انڈے پھینک کے چلا گیا تو ہمارا ٹیلر آیا, بیل میں ہی نکلی پائی, تو کہتا باجی انڈے زیادہ آ گئے. مجھے نہیں پتا, کہتا باہر دیکھو انڈے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہتا تھوڑے تو کچھ تو کوئی بھی نہیں, سڑ دے تھوڑے تو. میں کہی چیز یہ جو کچھ میرے پاس ہے سب کے پاس, گھر بھی ہے, کھانا بھی ہے, کپڑے بھی ہے, سب کچھ ہے, کیا ضرورت ہے؟ کہتا لیکن وہ غیر قوم کا بندہ تھا. اس نے کہا آپ خدا کے لوگ ہو, خادم ہو, لہذا آپ پر کوئی اثر نہ ہوگا. غیر قوم آپ خدا کے لوگ ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے, لیکن میں آپ کو یہ جتاتا ہوں کہ آپ خدا کے لوگ ہو, آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. جب لوگ غیر قومیں ہمیں جانتی ہیں کہ ہم کس کے لوگ ہیں, ہم یسوع کے لوگ ہیں, یسوع ہمارے ساتھ ہے, یسوع ہمیں سنبھالتا ہے, یسوع ہمیں پناہ میں رکھتا ہے, تو شیطان کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اسے شرمندہ کر سکتے ہیں, ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں. کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں ہوگا. کسی نے کہا یہ ہے, میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم اس کے کلام پر توکل کرنے والے ہیں, ہم اس کے کلام پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں. یہ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب ہم اس کے لوگ ہیں. ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے, میں انہیں مجرم نہیں ٹھہرانے آیا بلکہ نجات دینے آیا ہوں, اور وہ ان کی عدالت کرنے بھی نہیں میں آیا, نہ ان پر فرد جرم عائد کرنے آیا ہوں. تو اے کیتا ہے تے چل عدالت جا جا, تو اے جرم کیتا ہے, تو گناہ کیتا, تو بدی کیتی, تو فلاں کام کیتا, تو چوری کیتی, لہذا تیرے پہ فرد جرم. یسوع مسیح کہتا ہے میں نہیں جو فرد جرم عائد کرنے آیا, میں آپ کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا, میں تو آپ کو نجات دینے آیا ہوں. اور یہ مہینہ جو ہے اس میں ہم یہی دراتے ہیں, یہی یاد کرتے ہیں کہ یسوع ہمیں نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آ گیا, آسمان کو چھوڑا, تخت کو چھوڑا, غریب بنا, اور ہمارے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. ہم کیوں نہ ان باتوں پر عمل کریں جو یسوع مسیح نے ہمیں کہی ہیں, جو اس کے باپ نے اس کو بھیجا ہے یہ باتیں دے کے کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں نجات دو. لیکن ہر شخص کی عدالت نور کے مطابق ہوگی. ہر شخص کی عدالت نور کے مطابق ہوگی جن کی زندگیوں پر نور چمکا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اس کا نور چمکے, ہم اس دنیا میں اس کی گواہی دیں, اور لوگ جانیں آپ کے کردار, آپ کا رویہ ایسا ہو کہ لوگ جانیں کہ یہ یسوع کے لوگ ہیں, نور نظر آئے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں فلانا بندہ ہے نا اچھا, بڑا خدا دینا چلنا ہے, جو منہ تو نور ٹکر ہے نا, ہم کئی دفعہ کہتے ہیں جس طرح دے منہ تو نور ٹکر. نور کب ٹپکے گا؟ جب آپ کے اندر نور ہوگا تو آپ کے چہرے پر بھی نور ہوگا, آپ کے چہرے پر بھی وہ چیز نظر آئے گی جو آپ کے اندر ہے. اور وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام. جب ہم اس کے کلام کی باتیں کرتے ہیں تو نور ہماری زندگیوں سے نظر آتا ہے, ہمارے چہروں سے نظر آتا ہے. اور اس کے مطابق
जो उसे हासिल करता है। और 48वीं आयत में लिखा हुआ है जिस तरह खुदा के कलाम को रद्द करने वाले उसकी अदालत के कटहरे में होंगे। उसकी अदालत के 46वीं आयत 48वीं आयत यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मुझे नहीं जानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन उसको मुजरम ठहराएगा। यीशु ने मुजरम ठहराना है, तो निजात देना, तो हमसे प्यार करता है। वो चाहता है कि हम निजात पा जाए। वो चाहता है कि हमारे अंदर जो भी छोटी मोटी गलतियां कोताहियां हैं, बदी है, वो दूर हो जाए। तो हमसे प्यार करता है, हमें निजात देने, बहाल करने के लिए आया है, आजाद करने के लिए आया है। लेकिन कलाम मुकद्दस में जो मैंने पढ़ा है, एक है जो आपको मुजरम ठहराएगा। वो किनको मुजरम ठहराएगा ये भी हम सीखते हैं, किन लोगों को वो मुजरम ठहराएगा, और वो उसकी अदालत के कटहरे में होंगे। उस वक्त यीशु की तालीम और उसका कलाम ही काफी होगा। ईमान ना लाना क्या है? मसीह की बातों को कबूल ना करना और उनको रद्द करना। जो मसीह की बातों को कबूल नहीं करते, रद्द करते हैं, आखिरी दिन वो वक्त होगा कि वो यीशु की खुदा की अदालत के कटहरे में वो होंगे जो उसके कलाम को कबूल नहीं करते, जो उसके कलाम को रद्द करते हैं। यीशु आपको मुजरिम ठहराने नहीं आया, वो तो निजात देने के लिए आया। लेकिन यहाँ पर उसका कलाम फरमाता है कि मुजरिम ठहराने वाला एक है जो आपको मुजरिम ठहराएगा। यीशु जो है उसने कोशिश की है इस दुनिया में, मनाती की, कलाम सुनाया, मौजज़ात की, अगले मौजे हो के भी जिंदगी च बरकतां लेके भी ते दूर दौड़ गए हैं, शिफा पा के भी दूर दौड़ गए। सिर्फ कदे नहीं जाते ने जिस तरह आजकल आपने देखा हुआ, शिफा बाहर का वीजा लग जाए, शिफा मिल जाए, कार मिल जाए, नवा गाड़ी मिल जाए, नहीं लोग जाते हैं, जो दौड़े जाते। कोई कलाम सुनने के लिए वहां जाता है? कोई कलाम सुनने के लिए नहीं जाता। किसी एक बड़े खादम ने कहा, आज ये इतने बड़े बड़े जो क्रूसेड होते हैं जहां लिखा होता है शिफाइया इबादत, कभी ये भी लिखा जाए ना कि कलाम सुनने की इबादत। जब तुसी कहोगे ना आओ आके कलाम सुनो, तो मेरे ख्याल को 100 तो ज्यादा लोग नहीं होंगे। कलाम दे ਅਸੀਂ ਘਰ भी पढ़ ਲੈਂਦੇ ਆ, कलाम दे साडा पादरी भी सुना ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ चलो ਜਦੋਂ को 20,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਰੇ। इसका मतलब है आप खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, आप उसे रद्द करते हैं, सिर्फ शफावा पीछे दौड़ते है ना। निजात ले वास्ते नहीं जानते साडे गुनाह माफ हो जाए, सानू बहाल कर दे, सानू आजाद कर दे, साडी जिंदगी च एक गल्लां ने छोटियां मोटियां हम सब जानते हैं, हमारे अंदर खामियां क्या, हम उसकी बहाली के लिए नहीं उसके वास्ते शिफा 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 देती। हमें चाहिए उसके कलाम को सुनने के लिए उसके पास आए, उसके कलाम को रद्द न करने, वरना यहाँ पर लिखा हुआ है एक है जो आपको मुजरम ठहराएगा। और वो क्या है? वो खुदा का कलाम, वो आपको मुजरम ठहराएगा और आपकी अदालत होगी। और आखिरी दिन वो दिन होगा, वो नहीं भूलने वाला, आखिरी दिन वो होगा जब इसकी अदालत होगी। यीशु ने तो कोशिश की कि लोग कलाम सुने, लेकिन उस रोजे अजीम को जब खुदा की रास्त अदालत होगी तो ईमान ना लाने वाले यकीनन मुजरम ठहराए जाएंगे।
कौन जो खुदा के कलाम पर ईमान नहीं लाते वो मुजरम ठहराए जाएंगे, और उनका मुजरम ठहराने वाला है। इससे ज्यादा हौलनाक कोई बात ना होगी, क्योंकि खुदा ने बहुत सब्र और तहम्मुल किया है। सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा लोग मौजज़े पाके, शिफावां पाके, बरकतां लैके अज भी है। बरकतां लैंदे ने। पारी साहब दुआ करना भावें सारी रात करते रहे, फिर घंटे पारी साहब दुआ करना। अज बहुत बड़ा मसला है, अज है बीमारी। पारी साहब दुआ करना भावें रात दे 3 बजे, पादी साहब भी करते जान, पादी साहब भी जागते रहन, पादी साहब अपनी नींदा हराम करन ते जड़े कहने वाले ने जड़े कहते ने दुआ करो दुआ करो दुआ करो, और मुड़ के जदों कहते ने ना शिफा मिल गई ते कहिए ना पारी साहब अच्छा मैं आना तुहाडा पता कर, नहीं नहीं पारी साहब ठीक है, ठीक हो गया शुक्र खुदा के। पारी साहब नूं घर आंदे भी दावत नहीं देंदे, बस उत्थे घर रह के जागो ते दुआ करो ताकि आजमाइश ना हो। ऐसे ही है ना, पारी साहब जागते रहे ताकि आजमाइश में ना पड़े। तो आप खुद क्यों उनके पास, यस्सु के पास शुक्रगुजारी करने नहीं आते और उसको थाम लो, उसका पल्ला थाम लो कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तूने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, तूने मेरे लिए मौजज़ात किए, तूने मेरे खानदान को बहाल किया, बीमारियों से शिफा दी, हमारे खानदान को नजात दी, हमें गुनाहों से आजाद किया। लेके भूल गए थे और दौड़ गए। उसका पल्ला नहीं छोड़ा, उससे लिखे जाना चाहिए ताकि वो कलाम जो अभी मैंने पढ़ा है एक है जो आपको मुजरम ठहराएगा। और आप नहीं जो खुदा से दूर उसके कलाम पर अमल नहीं करते, उसकी आखिरी दिन उसकी अदालत के कटहरे में हो। वो एक ऐसा खौफनाक दिन होगा जब वो हमें कलाम मुजरम ठहराएगा। उस दिन हम पर फर्दे जुर्म आए होगा जब उसकी अदालत हुई, फिर उसने अलग अलग करना। फिर कई लोग कहना खुदावन असी तो तेरे नाम दे मौजज़ात करदे सां, असी ते दुआवां करदे सां, असी, लेकिन अंदर उनका ठीक नहीं है, दिल उससे दूर है। मैंने बड़े लोगों को घंटा घंटा दुआ करते हैं, लेकिन ऐसो थोड़ी देर बाद देखो अंदर का हाल है, उनकी जिंदगियां, उनके रवैये, उनके किरदार कैसे हैं। गालियां देते, गालियां तो मैं पादियां ने देखा, गालियां देते गाल कर दिया, अगर सिगरेट ला गया तो काफी है। किसी खादम ने कहा, हम एक कन्वेंशन पर थे, तो एक पादरी आके ना कन्वेंशन से हो के सारे पादरी खादम बैठे थे, आगे तो हुक्का शुरू हो गया, इधर हाथ नहीं कहता पादरी साहब की मुंह लाया जे, कहता यार ये बगैर मेरा गुजारा नहीं, कहता इतों तुहाडे मुंह चो यस्सु दीयां गल्लां निकलदियां ने ते इतों तुसी नशे दा धुआं कढदे पे हो, ते की ऐसा गल ठीक है? कहता ठीक तो नहीं, तो ठीक नहीं तो फिर अपने आप को बदलो। आप खादम हैं, दूसरों के लिए अच्छा नमूना बनो, अच्छा किरदार हो, अच्छा रवैया हो। आप दूसरे खादमों के सामने बैठ के तो कर रहे हैं अपना काम, ये ठीक नहीं है। हमने कलाम को रद्द नहीं करना, जो कुछ कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है हमने उसके मुताबिक चलना है ताकि हम मुजरम ना ठहराए जाएं। और उस हौलनाक दिन जो वो होगा जिसमें यीशु मसीह ने हमारे लिए बर्दाश्त की, सब्र किया, तहम्मुल किया, लेकिन आखिरी दिन वो क्या होगा? अदालत होगी और खुदा का कलाम हमें मुजरम ठहराएगा। जो कलाम मैंने किया है वो ही उन आखिरी दिनों में मुजरम ठहराएगा। जो कलाम यीशु हमसे करता है, हमसे बातें करता है,
जब हम उसे रद्द करते हैं, उसे कबूल नहीं करते, उसके मुताबिक हम नहीं चलते, हमारा किरदार, हमारा रवैया कलाम के मुताबिक नहीं है, लेकिन यीशु वो बातें लेके हम तक पहुंचा है, हम उन बातों को रद्द करते हैं। ऐसे नहीं होने मुताबिक चलते। बड़े लोगों को देखा कहना नहीं चाहिए, इबादत भी करते हैं, प्रस्तुत भी करते हैं, कलाम भी सुनते हैं, घंटों घंटों घुटनों के बाद लोग की दुआ भी करते, किरदार उनका ठीक नहीं। किरदार पर भी गौर करना है। मुजरम तो आपको खुदा का कलाम बनाएगा उस वक्त। क्या आपने इन बातों को अपनी जिंदगी में से नहीं निकाला और कलाम को रद्द किया है, उसको कबूल नहीं किया, और उसके और उनके कामों के मुआफिक उनको सजा होगी। और मसीह को इख्तियार है कि वो ईमान मुतालबा करता है कि आप नजात पाओ। वो हमें कहता है नजात पाओ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਜਾਤ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜਾਤ ਕੀ है, नजात पाओ। लेकिन यीशु ने कहता है आओ ईमान लाओ, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह को ये इख्तियार बाप से मिला है, जो हम तक वो पहुंचाता है। उसे इख्तियार मिला हुआ है कि आओ नजात पाओ, कि खुदा ने उसे मामूर किया हुआ है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसने मुझे भेजा है कि क्या बोलूं और क्या कहूं, क्या बोलूं और क्या कहूं। ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। और भेजने वाला कौन है? कौन है? पीछे से भी हमारा आसमानी बाप, उसने भेजा है यीशु मसीह को इख्तियार देके कि इनको तालीम दो, इनको नजात दो, इनको बहाल करो। और खुदा बाप ने उसे भेजा है कि जिस तरह उसने कलाम मुकद्दस में उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किसने? खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा उसने बख्श दिया है, ताकि हम नजात पाएं, हम बहाल हो जाएं, हम उसकी कुर्बत में आ जाएं। उसने बाप ने उसको इख्तियार देके भेजा है, और वो ही कहता है ये मेरी तालीम नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। और उसने हुक्म दिया है, जो कुछ उसने बाप से सीखा है वो ही आपको सिखाता है। और इस इख्तियार देने का मकसद क्या है? और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म हमेशा की क्या है? उसका हुक्म है कि ये हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी खुदा का कलाम, जो हमारी रूह की गज़ा है। इसलिए यहाँ पर जो मौजू था कि ईमान ना लाने का खतरा, जब हम ईमान ना लाएंगे, कलाम को रद्द करेंगे, यीशु नहीं आपको मुजरम ठहराएगा, यीशु आपको सजा नहीं देगा, बल्कि उसका कलाम आपको मुजरम ठहराएगा, जो उसको सुनकर उस पर अमल नहीं करते और कलाम सुन के थोड़ी देर बाद जाके दुनियादारी खो गए। कलाम पर गौर करें। जो मैं कहती हूँ कि खुदा का कलाम आप साथ लेकर के आए, हम इस पर गौर करें, हम पढ़ें, हम देखें कि आज हमने कलाम में से क्या सीखा है। तो जब आप इन सारी बातों पर, खुदा के कलाम पर जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, घर जाके फारिग हो के अपने कामों से उस पर गौर करेंगे, तो फिर आप खुदा के इरफान, उसकी पहचान में आप बढ़ते चले जाएंगे। कलाम मुकद्दस में एक दफा ये मैंने सुनाया था, बताया था कि जगाली करो। जगाली, जिस तरह बैल जानवर खाना खाते हैं, रेंट उसका मुंह में कुछ रह जाता है खाना, चारा, तो वो उसको चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। उसको कहते हैं जगाली करना। जब हम खुदा का कलाम सुनकर
اس کو جگالی کرتے ہیں، اس پر غور کرتے رہتے ہیں، تو ہم مزید اس کی پہچان میں اور اس کے کلام میں ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے، اور یہ ہم نے سیکھا ہے کہ یسوع ہمیں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، نہ ہم پر فرد جرم عائد کرنے آیا ہے، بلکہ خداوند کا کلام جس کو ہم سن کر رد کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، وہ بھی اس آخری دن آپ کو مجرم ٹھہرائے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔